الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، آج کے پرفتن دور میں جب مسلمان کسی نہ کسی آزمائش یا اللہ رب العالمین کے عقاب اور ناراضگی اور پستی اور تنزلی کی زندگی گزار رہا ہے، ایسے پرفتن دور میں مسلمانوں کی سب سے بنیادی ذمہ داری اور سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے، اس پر مسلمانوں کو مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان جب اس بات کو محسوس کریں کہ سجدہ و رکوع اور قرآن و سنت کی پیروی کی دعوے داری کے باوجود وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ذلت و خواری کا شکار ہیں اور وہ مظالم کے شکار ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کے رشتے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ان کو اس بات پر غور و تدبر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان سے کیسے محبت کرے گا، اللہ رب العالمین ان کی مدد کیسے فرمائے گا، اور وہ اللہ رب العالمین کے مقرب بندے کیسے بن سکیں گے۔ ماضی کی تاریخ، اسلامی تاریخ کے واقعات، سیرت رسول کے واقعات، صحابہ کرام کی زندگیاں اور تابعین عظام، علماء کرام، محدثین کرام اور ماضی میں اپنے اسلاف کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ دنوں رات اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے اعمال کو انجام دیتے تھے۔ دنوں رات ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے، اللہ کی ناراضگی ان سے دور ہو جائے، اور وہ رات کے پہر میں، دن کے اجالے میں، 24 گھنٹے کے تمام مراحل میں اللہ رب العالمین کے آگے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے، اس کی شکر گزاری ادا کرتے تھے، اس کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے اور اس کے دین کی جانب رجوع کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں اور اس دور میں یہ بنیادی فرق ہے کہ اس دور میں اللہ رب العالمین نے ان کو آزمانے کے لیے اپنی نعمتوں سے محروم رکھا تھا۔ اگر ان کے پاس صبح کا ناشتہ ہوتا تھا تو دوپہر کے کھانے کی ذمہ داری ان میں سے کوئی نہیں اٹھا پاتا تھا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو عموماً اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ رات میں بھوکے اور پیاسے سوتے تھے، سویرے بھوک کی حالت میں بیدار ہوتے تھے، نہ سحری کے لیے کچھ ہوتا تھا نہ افطاری کے لیے کچھ ہوتا تھا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کی قربت کے لیے اللہ رب العالمین کے اخلاص کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے روزے کی نیت کر لیا کرتے تھے۔ گھر میں کچھ ہوتا، کچھ کھانے پینے کا، کچھ استعمال کا سامان ہوتا، اور امہات المؤمنین سے اس کے بارے میں جب صلاۃ فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر کے روتے تھے
گڑ گڑاتے تھے، اشراق کی نماز پڑھ کر کے امہات المومنین کے گھروں پر جا کر کے گشت لگاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ کچھ کھانے کے لیے کچھ پینے کے لیے ہو تو لے کر کے آؤ، تو جواب یہ ہوتا تھا کہ ہم نے غریبوں میں مسکینوں میں اس کو تقسیم کر دیا، ہمارے گھر میں کچھ نہیں بچا ہے۔ تو آپ روزے کی نیت فرما لیا کرتے تھے۔ اسلاف کی زندگیوں میں اور ہماری زندگی میں بنیادی طور سے دو چیزیں اگر دیکھی جائیں تو بنیادی طور سے یہ ہے کہ ماضی میں ہمارے اسلاف تنگی کی زندگی گزارتے رہے، نہ ان کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ ہوتا تھا، نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا، نہ پینے کا صاف و شفاف پانی ہوتا تھا، نہ پہننے کے کپڑے ہوتے تھے، نہ دھوپ سے بچنے اور سردی سے بچنے کے وسائل ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود شکر گزاری کا تقاضا، اللہ رب العالمین سے قربت کی جو قربت کے اسباب اختیار کرنے کا ان کا جو معاملہ تھا وہ بالکل ہم سے جدا گانا تھا۔ ساری مشکلات کے باوجود، ساری پریشانیوں کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کی جانب دوڑتے تھے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں اللہ رب العالمین نے ہم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے پاس پہننے کے کپڑے، اوڑھنے کا سامان، سواری کرنے کے لیے بہترین سواریاں، آرام سے سونے کے لیے بہترین مکانات، بہترین انداز کی مسجدیں کہ اس میں آرام سے سجدہ کر سکے، اللہ رب العالمین کو یاد کر سکے، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کر سکے۔ لیکن ان ساری کی ساری نعمتوں کے باوجود نہ ہم نمازوں کی پابندی کر پاتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین کو راضی کر پاتے ہیں، نہ توحید کے تقاضوں کی تکمیل کر پاتے ہیں، نہ اتباع رسول کے تقاضوں کو سمجھ پاتے ہیں۔ ساری نعمتوں کے باوجود ناشکراپن ہمارا مقدر بن کر کے رہ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، ہم کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اگر ہم کو آج کے پرفتن دور میں اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے باوجود ناشکرے پن کا شکار ہونے کے بعد اگر ہم کو اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنی ہے، اس سے محبت اختیار کرنی ہے اور اس بات کا اندازہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اپنا محبوب بندہ سمجھتا ہے، اپنی محبت کا تقاضے پر چلنے کے نتیجے میں ہم کو اپنے قریب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں ہم کو چند بنیادی چیزوں کی تکمیل کرنی ہوگی۔ اس کے بغیر نہ ہم سچے مسلمان ہو سکتے ہیں، نہ اللہ کے محبوب بندے ہو سکتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے، اور نہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، قرآن و سنت کی پیروی کریں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے لوگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے صحابہ کرام اور اپنے متعلقین اور تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیں، ان کے سامنے واضح کر دیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت رکھتے ہو، اللہ رب العالمین کو قریب کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا میں ذلت و خواری سے نجات حاصل کر کے عزت و وقار حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کے اندر غلامی کی زندگی سے نکل کر کے عزت و وقار کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری اتباع کرو، میرے طریقے کے مطابق چلو، میں نے جیسے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اسی انداز سے عبادات کو انجام دو، اسی انداز سے پیروی کرو، اسی انداز سے حج و زکوٰۃ
اور دوسرے ارکان اسلام کو انجام دو، اسی کیفیت کے ساتھ نمازوں کو قائم کرو، مسجدوں کی تعمیر کرو اور اس کے مطابق اپنی پوری کی پوری زندگی کو ڈھال لو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور اتباع رسول کے تقاضوں کی تکمیل نہیں کی تو ایسی صورت میں تم اللہ رب العالمین کی محبت سے قریب نہیں جا پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، ان کنتم تحبون اللہ، سن لو کہ اگر تم لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور محبت ہی نہیں، محبت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر بنیادی طور سے اللہ رب العالمین کی محبت کے حصول کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی شرط رکھی گئی ہے۔ اگر ہم کو موجودہ پرفتن دور میں اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنی ہے، اس بات کی خواہش اور تمنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے لیے نازل ہو، ہم ذلت و خواری اور غلامی کی زندگی سے نکل کر کے عزت و وقار کی زندگی اختیار کریں، تو اس کا واحد حل ہے اور وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے کے پورے طریقے سے اپنی زندگی کو آپ کی اتباع کے حوالے کر دینا۔ آپ کیسے بیٹھتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے بیدار ہوتے تھے، کیسے استنجا اور قضاء حاجت کی تکمیل کرتے تھے، تلاوت کے آداب کون سے اختیار کیے جاتے تھے، نماز کا کون سا طریقہ تھا، مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کے آداب کیا تھے، بال بچوں کی تربیت کا طریقہ کیا تھا، بیویوں کے ساتھ کون سا تعامل تھا، رشتہ داریوں کو جوڑنے میں کون سے تقاضوں کی تکمیل کرتے تھے، ان ساری کی ساری چیزوں کو ہم جب تک اپنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے، جب تک اللہ رب العالمین کی محبت ہم کو نہ حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہم اس کے مستحق بن سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو اللہ رب العالمین سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم ایمان لے آئے ہو لیکن دین سے دوری کے نتیجے میں دینی تعلیمات اور دینی عقائد اور عقید و منہج کو چھوڑنے کے نتیجے میں اگر تم نے دین سے دوری اختیار کر لی، تم نے توحید کے تقاضوں کو سمجھنا چھوڑ دیا، اتباع رسول کا پاس و لحاظ رکھنا چھوڑ دیا، صحابہ کرام کے منہج سے تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی، تو سن لو، من یرتد منکم عن دینہ، جو ان چیزوں سے، ان بنیادوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے نتیجے میں دین سے پھر جائے گا، دین سے پلٹ جائے گا، دین کا عملی شکل میں انکار کر دے گا اور دینی تعلیمات سے دوری اختیار کر لے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فسوف یأتی اللہ، اللہ رب العالمین ان قریب تم کو تباہ و برباد کر کے یا بے وقعت اور خش و خاشاک کے طریقے سے بے وزن اور بیکار کر کے تم کو اس دنیا میں چھوڑ دے گا تباہ ہونے کے لیے، اور ان قریب ایک نئی قوم اور مسلمانوں کی ایک نئی جماعت پیدا ہوگی، یحبہم ویحبونہ، جو اللہ رب العالمین سے محبت کرے گی اور اللہ رب العالمین ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، یہ جماعت جہاں اللہ رب العالمین سے محبت رکھے گی
اور اللہ رب العالمین ان سے محبت رکھے گا۔ اس جماعت کی ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ اذلۃ علی المؤمنین، یہ مومنوں پر، اپنے مسلمان بھائیوں پر نرم ہوں گے، ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ مسکرا کر کے ملیں گے، ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں گے اور مومنوں کے ساتھ بہتر تعامل کریں گے۔ اور اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے یہ سخت ہوں گے۔ کافروں کے دین کی بنیادوں پر، عقیدے کی بنیادوں پر، اپنے عقیدے سے ٹکراؤ کے نتیجے میں یہ صاف براعت کا اظہار کر دیں گے کہ ہم دین اسلام سے ٹکرانے والے عقائد پر کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کریں گے، کوششیں کریں گے، کد و کاوش کریں گے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے کسی خطبہ جمعہ میں آ گیا کہ جہاد کا اصلی مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ جب اللہ رب العالمین کی محبت کے تقاضوں کی تکمیل کریں گے، اس کے محبوب ترین بندے بن جائیں گے اور دین اسلام پر چلیں گے، تو یقینی طور سے ان کے اوپر لعنت ملامت کی جائے گی، لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے، ٹھٹھا اڑائیں گے، ان کے بارے میں نہ جانے کون کون سے اتہامات لگائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈریں گے نہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کے دین کی بنیادوں پر جب چل پڑے ہیں تو چل پڑیں گے، اور ملامت کرنے والے آ کر کے ملامت کریں گے۔ اور عربی کی مثل ہے کہ جب قافلہ چلتا ہے تو کتے بھونکتے رہتے ہیں، جب قافلہ چلتا ہے تو بھونکنے والے بھونک بھونک کر کے اپنا گلا خراب کرتے ہیں، اللہ کے دین پر آنچ نہیں آتی۔ تو یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرتے نہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ اللہ رب العالمین وسعت رکھنے والا اور گہرا علم رکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی محبت کو اگر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے۔ آپ دیکھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی رسول کو ایک غزوے میں کمانڈر بنا کر کے بھیجا، کمانڈر اور ذمہ دار بنا کر کے بھیجا، تو صحابہ کرام جو ان کی ماتحتی میں نکلے تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ جب بھی ہم کو نماز کی امامت کرتے تھے تو کوئی بھی سورت تلاوت کر جائیں سورہ فاتحہ کے بعد، لیکن اخیر میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کرتے تھے۔ جب وہ لوگ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری داستان رکھی اور آپ کو بتایا کہ یہ ایسا کرتے ہیں، جبکہ ہم نے ایسا کرتے ہوئے پہلے کسی کو نہیں دیکھا، آپ نے بھی ایسا وتیرہ اختیار نہیں کیا، لہذا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایسی صورت میں ان سے کیا گفتگو کی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان سے پوچھ کر کے آؤ کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو جب صحابی رسول اور فوج کے اس کمانڈر سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، سورہ اخلاص کی تلاوت بار بار میں اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی صفت کا تذکرہ ہے، رحمان کی صفات کا تذکرہ ہے، رحمان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اللہ رب العالمین کے اللہ واحد ہونے کی گواہی دی گئی ہے، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کی گئی ہے، اس وجہ سے میں بار بار اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ بھی فرمایا میں اسی لیے اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، اس کو جا کر کے خبر دے دو کہ اللہ رب العالمین بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ توحید کا تقاضا تھا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ سورہ اخلاص یہ قرآن مجید کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی قرآن مجید کے 3 حصے کر دیے جائیں تو ایک حصہ احکام و مسائل پر مشتمل ہے، ایک حصہ
سابقہ امتوں کے قصوں پر مشتمل ہے، اور ایک حصہ توحید کی تعلیم پر مشتمل ہے جس میں توحید اتباع بھی شامل ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ سورت، یہ عظیم سورت جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کی ساری تعلیمات کو جمع کر دیا ہے۔ اس وجہ سے گویا یہ قرآن مجید کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بعض علماء کرام یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر انسان سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کر لے تو گویا حیثیت کے لحاظ سے اس نے مکمل قرآن کی تلاوت کر لی، اگرچہ مکمل قرآن کی تلاوت سے وہ بری نہیں ہو سکتا، لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے اس نے گویا قرآن مجید کے 3 حصوں کی تلاوت کر لی، اور وہ 3 حصے جس میں سے ایک حصہ سورہ اخلاص کے اندر ذکر کیا گیا، یہ سب سے بنیادی تعلیم ہے جو توحید کی تعلیم ہے۔ اس پر عمل پیرا ہو کر کے ہم اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس عظیم روایت کے اندر جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اس کے توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بچے بچیاں، نئی نسل کے افراد اور نئی نسلیں آج مرتد ہو کر کے توحید کی تعلیم کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کی بچیاں اور بچے بھاگ کر کے ماں باپ کی مرضی کے خلاف غیر مذاہب کے لوگوں میں شادیاں کرتے ہیں، لیکن ہماری قیادت کے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی، اور ہم خاموشی کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مسلم خاندانوں کو استحکام عطا کیا جائے، ان کو توحید کی تعلیم پر مستحکم کیا جائے، توحید کی تعلیم دے کر کے ان کو بتایا جائے کہ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے گھروں کی یہ کیفیت ہے، توحید کی مخالفت کی یہ کیفیت ہے، چاہے ہم اس فرقے اور مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں جو توحید کا دعوے دار ہے، جس سے میرا بھی تعلق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری بیوی، ہمارے بچے نمازیں چھوڑ کر کے اسکرینوں پر لگے رہتے ہیں، تماشے کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے افراد صبح صلاۃ فجر میں آرام سے سوئے رہتے ہیں اور ہم ان کو نماز کا حکم نہیں دیتے۔ یہ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کو صبح اٹھتے ہی یاد کیا جائے، رات میں سونے سے پہلے یاد کیا جائے، دوپہر کے بعد یاد کیا جائے، شام کو یاد کیا جائے، ہر وقت اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جائے، اذانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جائیں، اور اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ آج کے دور میں توحید کی حقیقت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کا آپ دراسہ کر لیں۔ توحید کے کلمے کی جو شرح و تفسیر صحابہ کرام نے لا معبود بحق الا اللہ سے کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، آج ہمارے معاشرے میں پنپنے والے وہ مسلمان بھائی جن کی جماعتیں بہت لمبی چوڑی ہیں، جن کے علماء کرام کی بھرمار ہے، لیکن وہ نکل کر کے توحید کے تقاضوں کی تعلیم نہیں دیتے۔ کوئی توحید کے کلمے کی تعبیر کرتا ہے لا غالب الا اللہ، کوئی کہتا ہے لا حاکم الا اللہ۔ توحید کے کلمے میں تحریف کرنے کے ہم مجرم قرار پاتے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ معاف فرمائیں گے، مسلمان اگر ہم کو بننا ہے تو سلف صالحین کی ترجمانی اور ان کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کا ثمرہ دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگتا ہے، اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، جب محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، بلا کر کے فرماتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، نام لے کر کے ان کے سامنے بتاتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرنے لگو۔
اس کے بعد جبریل علیہ السلام آسمان میں تمام فرشتوں کے سامنے یہ آواز لگاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فلاں ابن فلاں سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم لوگ بھی اس سے محبت رکھو. اور اس کے بعد روئے زمین پر بسنے والے ہر انصاف پسند انسان کے دل میں اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور اس کو عزت و وقار کی زندگی ملتی ہے. یہ محبت توحید کی بنیادوں پر، یہ محبت اتباع رسول کی بنیادوں پر، اور یہ محبت اللہ رب العالمین کے دین پر، اس کے احکامات پر اور دین کی بنیادوں پر، دینی عقائد پر قائم رہنے کی بنیادوں پر حاصل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس محبت کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کر کے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں. اللہ رب العالمین ہم کو توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرنے، اتباع رسول کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھرانوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے کولیگز کو، اور جو بھی ہمارے متعلق اور دوست و احباب ہیں ان سب کو دینی بنیادوں پر قائم کر کے دین کا ایک قلعہ کھڑا کر سکیں، دینی بنیادوں پر قائم کر کے توحید کا ایک قلعہ اور اتباع رسول کا ایک مضبوط قلعہ تیار کر سکیں. یہی دنیا میں پیدائش کا مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ایک انسان دنیا کے کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم ہو جائے، ایک انسان دنیا کے اندر بڑی سے بڑی فیکٹری اور کمپنی کا مالک ہو جائے، لیکن اپنے مولائے حقیقی کو نہیں پہچان سکا، تو اس کی وقعت پیسے کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ وقعت، یہ عزت و وقار توحید و اتباع کی بنیاد پر اور سلف صالحین کے منہج کی بنیاد پر ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس منہج کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھا کر کے اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.